بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 30 اکتوبر 2025 سونی دھرتی پاکستان کے عظیم سپوت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر آج پشاور میں موجود تھے اور وہاں پر قبائلی سرداروں سے، قبائلی جرگے سے ایک ملاقات کی اور اس میں انہوں نے افغان طالبان کا پاکستان کے اندر در اندازی کرنے کے اقدامات کو ملک دشمنی قرار دیا اور یہ بھی واضح کیا کہ ہم افغان حکومت کو یا کسی بھی افغانی کو پاک سرزمین پر دہشت گردی کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر بڑا دو ٹوک موقف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ افغان حکومت اور افغان حکومت سے متعلقین جن کی افغانستان کی حکومت تک رسائی ہے، ان سے انہوں نے ملاقات کے دوران دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر یہ ہوا کہ ترکی میں جو گزشتہ دنوں افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت سے جو مذاکرات جاری تھے اور ہمارے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف نے جو دو قومی موقف بیان کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا جرأت مندانہ موقف تھا، اور وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن رضا نقوی اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے، بلکہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بہت دلیری کے ساتھ پاکستان کے موقف کو دنیا پر واضح کیا کہ ہم کبھی بھی دہشت گردوں یا دہشت گردی کے طرفدار نہیں رہے، بلکہ طویل عرصے تک پاک سرزمین کو دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں کا سامنا رہا، جس میں ہم نے کئی عظیم پاکستانیوں کا نقصان کیا اور ان کا تعلق مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں سے تھا۔ یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو 4 دہائیوں سے مسلسل دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں جاری ہیں، اس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی تمام مکاتب فکر کا نقصان ہوا، لیکن سب سے زیادہ نقصان ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمڈ فورسز، حساس اداروں، پنجاب پولیس، فرنٹیئر کنسٹیبلری یعنی کہ FC، رینجرز سمیت بہت سارے جوانوں نے، افسروں نے اس وطن کے استحکام کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک ہمیشہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، بلکہ ہم دشمنوں کی بزدلانہ، دہشت گردوں کی بزدلانہ اور احمقانہ کارروائیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم نے دانائی، تدبر اور حکمت کا دامن تھاما۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردوں سے پنجہ آزمائی، کبھی آپریشن جو ہے ضرب عضب، آپریشن رد فساد، یہ جو موجودہ فتنہ خوارج کے خلاف مختلف اوقات میں مختلف نام دیے گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان ہماری جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ہمیں داخلی اور بیرونی جو خطرات لاحق ہیں، افواج پاکستان نے اور حساس اداروں نے، آرمڈ فورسز نے
بڑا کلیدی کردار ادا کیا اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بالکل اسی طرح بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے ہم مسلک قوم قبیلے یعنی ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ہر فرد نے، جوان، بچے، بوڑھے، مرد و زن، ہر کسی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے کہ شیعان حیدر کرار کی جو ایک طویل قربانیوں کی جد و جہد ہے وہ تاریخ اس سے یاد رکھے گی۔ گزشتہ روز جو لاہور میں صوبائی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز نے مختلف مکاتب فکر کے اجلاس سے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شیعہ قوم کے جو رجحانات ہیں اور ہمارے لاکھوں کے جو اجتماعات ہیں اور اس میں ہم لوگ نہتے اور 4 لیئرز میں 4 مراحل میں ہم تلاشی دے کر مجالس میں، محافل میں اور جلوس ہائے عزاداری میں شرکت کرتے ہیں، اور ہمارے مرد و زن، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سبھی جو ہیں وہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ماتمی جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اور انتہائی پرامن میں گزشتہ روز جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے لاکھوں کے اجتماع میں ایک گملے تک کا نہ ٹوٹنا اور ان اجتماعات کو پرامن قرار دینا، میں یہ سمجھتا ہوں میرے مکتب کے لیے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ہم مسلک قوم قبیلے یعنی کہ شیعہ قوم کے لیے یہ بڑے اعزاز اور عزت کی بات ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے برسر عام کیمرے کے سامنے، میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ شیعہ قوم پرامن اور ایک مہذب قوم ہے، ان کے وجود سے پاکستان کی سالمیت یقینی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑے اعزاز اور عزت کی بات ہے۔ اور پھر وہاں پر بیٹھ کر میرے مکتب کے ترجمان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر بانی و سربراہ ادارہ منہاج الحسین پاکستان نے میری قوم کی طرف سے، میرے مکتب کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمارے ماتمی جلوسوں کے راستوں میں، مجالس اعزاء کے پروگراموں میں انہوں نے سبیلوں، ٹھنڈے پانی کی سبیلوں اور مشروبات کی سبیلوں اور نظر و نیاز کا اہتمام کیا۔ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی طرف سے، قوم کی طرف سے۔ اس وقت افغان طالبان کو جو حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے، صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان بالترتیب آصف علی زرداری اور میاں محمد شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن رضا نقوی اور وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب اور وفاقی وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب سمیت جتنی اس ملک کی سیاسی قیادت ہے، انہوں نے عسکری قیادت کے ساتھ مشاورت کر کے انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر بھارتی گٹھ جوڑ اور طالبان کا جو ایک نظام ہے اس کی خبرگیری کے بعد اس کو 2 ٹوک جواب دے دیا کہ پاکستان کے اندر کسی افغانی کو کسی قسم کی دہشت گردی کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا، بلکہ ہم نے جو 40 برسوں تک مسلسل افغانیوں کو جو ہم نے ان کو اپنا پالا پوسا اور ان کی مہمان نوازی کی، ان کا صلہ انہوں نے اچھے طریقے سے نہیں دیا۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں افغانیوں کو فطرتاً بد سمجھتا ہوں، یعنی کہ وہ محسن کش لوگ ہیں۔ افواج پاکستان نے
حکومت پاکستان نے اور پاکستانی قوم نے 40 برسوں تک مسلسل آپ کو پالا پوسا اور آپ کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے باوقار اور عزت دار طریقے سے جگہ دی، لیکن آپ نے جس برتن میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ آپ کے لیے اب پاکستان میں مزید رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم کسی بھی افغانی کو پاکستان کے اندر مزید قیام کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم نے مذہب کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو مدت تک دیر تک قبول کیا، جس کا باہر طور پاکستانی قوم نے اور پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا۔ آئندہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ پاک سرزمین، سونی دھرتی پاکستان کو ہم مضبوط، محفوظ اور مستحکم کرنے کے لیے ہم سب ایک قوم کی طرح جمع ہو کر بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق قوم و ملت، ہم ایک قوم کی طرح کھڑے ہو کر پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دہشت گردوں کے ساتھ ہم پنجہ آزما ہیں۔ افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہم افواج پاکستان کی کامیابی اور پاکستان کے استحکام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔